فجر کی نماز کے بعد یہ ایک سورت ضرور پڑھنا، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں صرف کھانے، پینے، سونے، جاگنے اور روزمرہ کی مشغولیات کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کی تخلیق کا اصل مقصد اپنی بندگی، اطاعت اور قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ ہم دنیا میں ایک عارضی سفر پر ہیں، ایک ایسا سفر جس کا اختتام موت پر ہوتا ہے اور جس کے بعد ایک دائمی زندگی شروع ہوتی ہے جہاں ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہم اکثر اپنے اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو جگاتا ہے، ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے اور ان پر ایسے راز کھولتا ہے جو ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ انہی رازوں میں سے ایک راز وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا کہ سننے والا ہر شخص حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہایت خاص روحانی وظیفے سے روشناس کرانے جا رہے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد کیا جائے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، بلکہ یہ وہ عمل ہے جس کے متعلق ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بشارت دی ہے جو سن کر ہر مومن کا دل جھوم اٹھتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے انسان کے گھر میں نور کی کرنیں چھا جاتی ہیں، سکون اور اطمینان کی فضا قائم ہو جاتی ہے اور دل کی بے چینی، ذہنی پریشانی، گھریلو مسائل اور دیگر مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھروں میں سے عجیب سی بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، ناچاکی ہے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں اور ہر طرف ایک اضطراب کی کیفیت ہے۔ رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، بیماری جاتی ہے تو کوئی نئی آ جاتی ہے، راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے اور دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ ایسے میں انسان کا سب سے بڑا سہارا صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی کتاب کو تھامتا ہے، اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتا ہے۔ ناظرین، فجر کا وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی عبادت، دعا، ذکر اور قرآن کی تلاوت کو خاص مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، والفجر، یعنی قسم ہے فجر کی۔ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز بہت اہم، باعزت اور بابرکت ہے۔ اس لیے اہل اللہ، اولیاء اور صوفیاء کرام ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد کچھ خاص اذکار، دعائیں اور قرآنی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ دن کی شروعات اگر اللہ کے نور سے ہو جائے تو پورا دن خیر، برکت اور کامیابی سے بھر جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فجر کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی ایک ایسی صورت کے بارے میں بتائیں گے جس کے پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہونے لگتا ہے۔ اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ صورت دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کی خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کو مخصوص وقت پر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کے گھر کو برکتوں سے بھر دیتا ہے اور اس کی نسلوں پر بھی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب یہ سنا تو وہ اس عمل کو کبھی ترک نہ کرتے تھے۔ ان کے گھروں میں نور تھا، ان کے چہروں پر طمانینت تھی، ان کے دلوں میں تقویٰ تھا اور ان کی زندگیوں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا تھا۔ آپ ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی ایسا نورانی ماحول ہو؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں،
اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز ہو جائے۔ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دل سے سنیں، سمجھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ عمل وہ ہے جو نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا بلکہ اس پر عمل کرنے کی تاکید بھی فرمائی۔ ناظرین، ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن فجر کے بعد کا وقت ایسا خاص وقت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، جب ہر طرف سکون ہوتا ہے، ہوائیں نرم چل رہی ہوتی ہیں، پرندے تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تب اگر بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جائے، قرآن کی تلاوت کرے اور اس مخصوص صورت کو پڑھے تو یقین جانیے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بندے کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں اور اس کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ہر کونا اللہ کے نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ کو اس صورت کو اپنی صبح کا حصہ بنانا ہوگا۔ بس ایک چھوٹا سا عمل روزانہ فجر کے بعد، اور اس کے اثرات آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور خاص طور پر وہ صورت پڑھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نور و برکت کی تعلیم دی، تو اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اپنے نور کا ذکر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ کی ذات سراپے نور ہے، اور اس کے کلام یعنی قرآن مجید میں بھی وہ نور ہے جو مومن کے دل کو منور کرتا ہے، اس کی زندگی کو سکون بخشتا ہے اور اس کے گھر کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ اس بات پر زور دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت گھروں میں کی جائے تاکہ وہ اجڑے ہوئے مقبروں کی مانند نہ ہو جائیں۔ چنانچہ جب انسان خاص طور پر ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں قرآن پاک کی ایک مخصوص صورت کی تلاوت معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس گھر پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نور کا نزول صرف ظاہری روشنی تک محدود نہیں، بلکہ یہ نور انسان کے دل و دماغ، کردار اور گھر کے ہر گوشے اور کونے کو منور کر دیتا ہے۔ گھروں میں سکون پیدا ہوتا ہے، دلوں سے نفرتیں مٹتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور قرب عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی شخص قرآن کی اس مخصوص صورت کو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے گھر کو نورانی چراغ سے منور کر دیتا ہے۔ جیسے اندھیروں میں چراغ جلتا ہے تو ہر شے روشن ہو جاتی ہے، ویسے ہی قرآن کی تلاوت سے دل و دماغ اور گھر کے ماحول کو اللہ کا نور گھیر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت گھروں میں معمول کے طور پر جاری رکھی جائے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس بات کی واضح تعلیم ملتی ہے کہ قرآن کی تلاوت گھروں کو زندہ اور نورانی بناتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا وہ اجاڑ مکان کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ احادیث اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ کے کلام کی تلاوت گھروں کو زندہ کرتی ہے اور ان میں نور اور رحمت کا نزول کرتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے گھروں کو اللہ کے نور سے بھرنے کے لیے قرآن مجید کی ان صورتوں کو کثرت سے پڑھیں جنہیں احادیث میں خاص فضائل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سورۃ الفاتحہ نمایاں ہے۔ احادیث پاک کی روشنی میں بھی یہ بات واضح ہے کہ قرآن کی تلاوت انسان کے لیے نور اور برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو
کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس سے جتنا لے گا وہی اس کا حصہ ہوگا، لہذا قرآن سے روشنی اور علم حاصل کیا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اسے ہر آفت اور برائی سے بچا لیں گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک پڑھا کرو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نہ پڑھنے والے کو جہنم کی طرف۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت گھروں کو اللہ کے نور سے بھر دیتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کی ایک مخصوص صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ کی رحمت، سکون اور برکت سے اس کا گھر اور دل منور ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کا فوری حل یعنی نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ کلمات اس لائق ہیں جو بھی انہیں سنے وہ اسے سیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی تعلیم فرماتے، اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارک ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اخلاق کی عظمت کے آگے سرنگون نظر آتے ہیں، اور ان کے قول و عمل کی صداقت سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے، ہر دور، ہر حال میں اس نمونے کے مطابق خود بھی بنیں اور دوسروں کو بھی بنانے کی فکر کریں۔ لہذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی یا دینی ہو، جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کی اولاد کے رشتے نہ آنے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، امتحانات میں کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہاں والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت میں مذکور لفظ عالمین، عالم کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات بشمول انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت اس طور پر ہیں کہ دنیا میں قیامت تک اللہ کا ذکر و تسبیح اور اس کی عبادت و بندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے قائم اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے آ کر اس میں گرنے لگے۔ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ کر گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور کا ارتکاب کر کے جہنم کی آگ میں گرنے لگتے۔ اور آپ کی رحمت انسانوں میں مومن و کافر دونوں کے لیے عام ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کے لیے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ اے میرے نبی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ناظرین کرام، ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ طلبہ بھی رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ چنانچہ دن کے مختلف اوقات میں عوام الناس اس نافع وجود سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے، اپنی حاجات کے لیے دعائیں بھی کرواتے تھے۔ وہ بزرگ ایک دن اپنے طلباء کے ساتھ مسند پر بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی کہ اے حضور، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، میرے لیے آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ان بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ استغفار، یہ ایک تسبیح روزانہ کر لیا کرے۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور شکایت کی کہ ایک لمبے عرصے سے ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی، جس سے ہماری فصلیں تباہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ دعا کر دیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں اور ہماری خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اس شخص کو بھی استغفار کے وظیفے کی تلقین کی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تیسرا شخص بھی آ گیا، تو اس نے دعا کے لیے درخواست کی کہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے لیے آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک میرے رزق میں فراوانی عطا فرما دے اور میری مالی مشکلات کو آسان فرما دے۔ تو ان بزرگ نے پھر وہی کہا جو پہلے دو لوگوں کو کہا تھا۔ یہ سب ماجرا بزرگ کے طلباء بھی دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ اتنے سوالی آئے اور انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، لیکن ہر بار ان بزرگ نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار پڑھو تو اللہ تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ ان میں سے ایک طالب علم نے اس بارے میں پوچھ لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر سوال کرنے پر آپ نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ کثرت سے استغفار کیا کرو؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اب استغفار کون سا کریں؟ جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ پڑھ لیا کریں۔ کوئی بھی استغفار اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اس کا ورد کر لیا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ پر آنے والی تمام مصیبتوں، مشکلات، مالی رزق کی تنگیاں کیسے آسانیوں میں بدلتا ہے۔ بلکہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی پریشانی اور غم لاحق ہو تو استغفار کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل میں کون سی صورت اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھر کا کونا کونا نور سے بھر دے گا، ہر طرف رحمتیں اور برکتیں نچھاور ہوں گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل نماز فجر کے بعد کر لینا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں، جو بھی خواہشات ہوں، جو بھی مقاصد ہوں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز ادا کر لینی ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح لے لینی ہے، اور سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی وہ سورت، وہ بابرکت، مختصر، آسان
اور رزق میں برکت دینے والی سورت جو 7 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن پاک کی ابتدائی سورہ مبارکہ ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سراسر نور، سراسر شفا اور اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے، اور فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے جو رب کائنات نے خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی۔ یہ سورت ایسی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے، اور گھروں میں نور اور رحمت برسا دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ صرف نماز کی سورت نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک عرض ہے، اور اس عرض کا جواب اللہ خود دیتا ہے۔ تو جو بندہ سورہ فاتحہ کو اپنے روز کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس سورت کو دل سے پڑھتا ہے، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے گھر سے محتاجی اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی میں نور ہی نور پڑ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے، بلکہ دل کی بیماریوں، نفسیاتی الجھنوں اور زندگی کی تھکاوٹوں کا علاج بھی ہے۔ اور یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص تحفوں میں سے ہے جن پر خود جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نور اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا عمل کیا جائے جو اللہ کو پسند آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تو سورہ فاتحہ کو نماز فجر کے بعد خلوص سے پڑھیں، بلکہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 3 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ سورت ایک دعا ہے، سب سے بہترین دعا۔ اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا تو اس سورت کو پڑھا کریں۔ یہ سورت آپ کے لیے سراسر ہدایت، حفاظت ہے، قبولیت ہے، آپ کے تمام حاجتوں کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے بہترین دعا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آخر میں دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا عمل کوئی عام نہیں، یہ سراسر رحمت ہے جو دلوں کو بھی بدلتی ہے اور مقدروں کو بھی۔ یہ عمل کرنے سے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور برسے گا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم آپ پر برسے گا۔ تو ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔